اگرچہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا لیکن دیوار کی طرف چہرہ کر کے بیٹھی ہیں اور پیچھے مرد بیٹھے ہیں گھر میں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. ہمارے نبی کا گھر ہے، ہمیں دعوت دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہ لگی، اپنے گھر سے نکلے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے. السلام علیکم. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وعلیک السلام یا رسول اللہ کیف وجدت اہلک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ نے اپنی نئی بیوی کو کیسا پایا؟ سبحان اللہ، کیا سوال ہے، بہت ہی خوبصورت سوال ہے. آج تو آپ دوسری شادی کی بات کریں تو بیگم صاحبہ جو ہے وہ آگ بگولا ہو جاتی ہیں. یہاں پر پوچھتی ہیں آپ نے اپنی نئی بیوی کو کیسا پایا یا رسول اللہ؟ فرمایا الحمدللہ، بہت اچھا پایا. دوسری بیوی کے گھر گئے، تمام ازواج کے گھر جا کر آ گئے، پھر واپس زینب کے گھر آئے، دیکھا تو اب بھی وہ بیٹھے ہوئے. آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، پھر کچھ دیر کے بعد وہ چلے گئے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کام سے باہر گیا تھا، خادم تھے، کہنے لگے میں واپس آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ایک زینب کے حجرے میں تھا اور ایک زینب کے حجرے سے باہر تھا کہ اسی وقت یہ آیت نمبر 53 نازل ہوئی، اے ایمان والوں میرے نبی کے گھر میں نہ جانا سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت مل جائے، اور یہ کہ تم جب جاؤ کھانے کے لیے تو پھر اس کے پکنے کا انتظار نہ کرنا، لیکن جب تمہیں بلایا جائے بس اس وقت جاؤ، اور جب کھانا کھا لو تو وہاں سے نکل جاؤ، اور باتیں کرنے کے لیے اپنا دل وہاں لگا کر نہ بیٹھ جانا. اس بات سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تو شرماتے ہیں تم سے کہتے ہوئے لیکن اللہ نہیں شرماتا حق بیان کرتے ہوئے. اور جب تم سوال کرو ان سے کسی چیز کا تو اب تم ان سے سوال کرو گے پردے کے پیچھے سے، پردے کا حکم اب آ چکا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور انس بن مالک کے بیچ میں گھر کا پردہ ڈال دیا، اور پردہ ڈال کر آپ اپنے گھر کے اندر چلے گئے. اور اب قیامت تک کے لیے ایمان والی عورتوں پر پردہ لازم ہو گیا. جو ایمان والی ہیں پردہ کریں گی، اور جو پردے میں چوری کرتی ہیں انہیں اپنے ایمان کو بہتر بنانے کے لیے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. سورہ احزاب میں صرف ازواج مطہرات کا ذکر نہیں ہے بلکہ آگے چل کر بالکل واضح الفاظ میں یہ بات آتی ہے آیت نمبر 59 میں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ لٹکا لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بہتر ہے ان کے لیے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ شریف عورتیں ہیں اور انہیں منافقین ستائیں نہ. معاشرے میں لوگ جو عورتوں کو تنگ کرتے ہیں ان سے بچنے کا یہ طریقہ بتایا گیا. بعد میں منافقین کا ذکر ہے اور پھر قیامت کے دن کی سختیوں کا ذکر ہے جس دن ان کے چہروں کو آگ پر الٹ پلٹ کیا جائے گا. اللہ اکبر، کیا اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار معاذ اللہ، اس دن ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے. اللہ رب العزت ایسی جہنم کی سختی سے اور اس کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن اس سے بچنے کا طریقہ اسی آیت میں بتایا کہ جن کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، رسول کی اطاعت کی ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات ایسی کہو جو فتنے کے دروازوں کو بند کر دے، سیدھی سیدھی بات کرو، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا. اور اس کے بعد آیت نمبر 73 پر اختتام ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ. یہ احکامات دیے گئے اللہ تعالیٰ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو عذاب دے، وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ توجہ فرمائے رحم کے ساتھ ایمان والے مردوں کی طرف اور ایمان والی عورتوں کی طرف. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ سورہ احزاب مکمل ہوئی. اللہ رب العزت اس کے مندرجات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.